بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظالم کے ظلم میں اس کا مددگار بننا جائز یا ناجائز؟ کتاب کا نام منہاج الصالحین کی دوسری جلد مسئلہ نمبر 21 میں آیت اللہ سیستانی لکھتے ہیں کہ ظالموں کی ان کے ظلم میں مدد کرنا بلکہ ہر حرام کام میں مدد دینا حرام ہے، البتہ ان کی ایسے کاموں میں مدد کرنا جو خود حرام نہ ہو بلکہ مباح یا اطاعت یعنی نیکی کے کام ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس میں بھی ایک شرط لگاتے ہیں، وہ یہ کہ اگر اس مدد کی وجہ سے آدمی کو ان ظالموں کے مددگاروں اور ان سے منسوب افراد میں شمار کیا جانے لگے تو ایسی صورت میں وہ بھی حرام ہو جائے گی، اور اس کی وہ صورتیں جن میں یہ مدد جائز ہو سکتی ہے وہ انشاءاللہ مسئلہ نمبر 39 میں بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ اب اس مسئلے کی مزید وضاحت اور مثالیں دے کر آسان بنا دوں تاکہ مومنین کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ اس مسئلے کے خلاصے کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ ہر حرام کام میں مدد کرنا حرام ہے، چاہے وہ مدد براہ راست ہو یا بالواسطہ، اور چاہے مدد لینے والا شخص ظالم ہو یا عام انسان ہو۔ دوسری صورت یہ کہ ظالم کی اس کے ظلم میں مدد کرنا حرام ہے، جیسے کسی کے حقوق پامال کرنا، ناانصافی، جبر، رشوت، دھوکہ دہی یا حرام نظام کو مضبوط کرنا۔ تیسری صورت یہ کہ ظالم کی غیر حرام کاموں میں مدد اصلاً جائز ہے اگر وہ کام بذات خود مباح ہو، یعنی جیسے عام کاروبار یا علاج اور تعلیم وغیرہ، یا نیکی و اطاعت کا کام ہو، مثلاً اس کو روٹی لے کر دے رہے ہیں یا کپڑے وغیرہ سی کر دے رہے ہیں، لیکن یہ مباح کام بھی ایک شرط کے ساتھ درست اور جائز ہو سکتے ہیں کہ اگر ایسی جائز مدد دینے کی وجہ سے وہ شخص معاشرے میں ظالم کا ساتھی، مددگار یا اس کے نظام کا حصہ سمجھا جانے لگے، یا ظالم کے ظلم کو تقویت یا جواز ملے تو ایسی مباح کام کی مدد بھی حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ معیار اعانت علی الاسم ہے، یعنی گناہ والے کام میں مدد ہے۔ اگر مدد ظلم کے انجام پانے میں کردار ادا کرے یا ظالم نظام کو قائم رکھنے کا سبب بنے تو وہ حرام ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ نیت کافی نہیں ہے بلکہ اثر بھی دیکھا جائے گا۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ میری نیت ظلم کی مدد کی نہیں تھی، بلکہ دیکھا جائے گا کہ عملی طور پر اس مدد کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، عرف عام میں یعنی لوگوں کی نظر میں اس کا کیا اثر ہے۔ تیسری مثال یہ کہ ظالم سے وابستگی ایک مستقل عنوان ہے۔ اگر کوئی شخص ظالم حکومت یا ظالمانہ ادارے کے ساتھ اس طرح جڑ جائے کہ وہ انہی کا فرد یا نمائندہ سمجھا جائے تو اگرچہ اس کا کام بذات خود مباح ہو تب بھی وہ حرام ہو سکتا ہے۔ اس کی اس طرح مثالیں آج کے زمانے کے اعتبار سے دی جا سکتی ہیں۔ پہلی حرام کی مثال یہ کہ ظالم حکومت کے ظلم میں عملی مدد، یعنی کسی بے گناہ کو ناحق گرفتار کرنے میں تعاون کرنا، یا جعلی مقدمات تیار کرنا، یا مظلوموں پر تشدد کے نظام کو سہارا دینا۔ حرام کی دوسری مثال یوں بھی دے سکتے ہیں، میڈیا یا پروپیگنڈا، یعنی ظالم کے ظلم کو اچھا دکھانا یا ناانصافی کو دینی یا قانونی رنگ دینا، یہ بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ تیسری حرام کی مثال یوں بھی دے سکتے ہیں کہ ایسا سرکاری یا غیر سرکاری عہدہ قبول کرنا جس سے انسان ظلم کے نفاذ کا ذریعہ بن جائے، یا عوام میں یہی پہچان بن جائے کہ یہ شخص اسی ظالمانہ نظام کا نمائندہ ہے۔ ہاں، جائز کام کی مثالیں بھی یوں دی جا سکتی ہیں، مگر شرائط کے ساتھ کام کرنا جائز ہوگا۔ پہلی مثال عام کاروبار کرنا، مثلاً ظالم شخص کو کھانا بیچ دینا، کپڑے وغیرہ سی کر دینا، یا عام خرید و فروخت، اس شرط کے ساتھ کہ اس سے اس کے ظلم کو تقویت نہ ملے اور بیچنے والا اس کا ساتھی نہ سمجھا جائے، جائز ہے۔
دوسری مثال یہ کہ علاج اور انسانی خدمت یعنی ظالم یا اس کے اہل خانہ کا علاج کرنا، کیونکہ علاج ایک انسانی اور شرعی فریضہ ہے، اس میں ظلم کی تقویت نہیں۔ تیسری مثال وہ ہے تعلیم، یعنی کسی ظالم کے بچے کو پڑھانا یا عام تعلیمی ادارے میں ملازمت، اس شرط کے ساتھ کہ وہ ادارہ ظلم کا آلہ نہ ہو۔ ظالم حکومت میں استاد یا ڈاکٹر ہونا، اگر وہ ادارہ براہ راست ظلم کا آلہ نہیں اور انسان کو ظالم کا نمائندہ نہیں سمجھا جاتا تو جائز ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہی عہدہ حکومت کی ساکھ بہتر بنانے کے لیے استعمال ہو یا انسان عرفاً حکومتی ظلم کا حصہ سمجھا جائے تو حرام ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر پولیس یا فوج میں ایسے ذمہ داری جہاں مظلوموں کا زبردستی جبر کے ذریعے احتساب ہو رہا ہو، یا ظلم کے قضیے میں گواہی یا ثبوتوں کو مسخ کرنا، یا ناجائز ٹیکس یا بے حساب لوٹ مار میں حصہ لینا، یہ حرام ہے، کیونکہ یہ کارکن براہ راست ظلم کے اہداف میں کمک اور مدد کرتا ہے اور وہ اس نظام کو چلانے والا سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہے ظلم پر ظالم کی مدد کرنے کی مثالیں۔ لیکن ایسا سرکاری ادارہ مگر اس میں ظلم نہ ہو، مثلا سفارتی، انتظامی، سماجی خدمات، اگر یہ ادارہ براہ راست ظلم کے لیے کام نہ کر رہا ہو بلکہ عوامی خدمات فراہم کر رہا ہو تو یہ جائز ہوگا۔ ہاں، ظالم نظام میں چند صورتیں ایسی ہیں جن میں مدد جائز ہو سکتی ہے، نوکری کرنا درست ہو سکتا ہے۔ اس کی وضاحت اور تفصیل اگلی آنے والی ویڈیو میں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ صلی اللہ علی محمد